لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی ومن ارضها ارضنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا کرم کا مرکز سخا کا محور کرم کا مرکز سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا کرم کا مرکز سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ پڑھو پڑھو میرے نال نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا کرم کا مرکز سخا کا محور عطا سراپا جناب زہرا رسول اکرم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کی بانو جناب شیر خدا کی بانو جنا کی ملکہ جناب زہرا نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ تمام حوریں کنیز
غلام فرشتے سبھی ہیں ان کے، مگر چلاتی ہے پھر بچکی، مگر چلاتی ہے پھر بچکی، بغیر شکوہ جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب، فدا ہے سائم ہر غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، فدا ہے سائم ہر غلام ان پر، درود ان پر، سلام ان پر، میرا تو واللہ ہے دو جہاں میں، میرا تو واللہ ہے دو جہاں میں، فقط سہارا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ، سراپا رحمتی سراپا عظمتی، سراپا راحت سراپا عصمت، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، رسول اکرم کے دل کی ٹھنڈک، بطول و عذرا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اللہ خالق کائنات حمد و ثنا اور درود لامحدود حضور نبی مکرم شفیع معظم رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء پیارے مکی مدنی کریم آقا احمد مجتبیٰ حضرت جناب سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ادب و نیاز میں محبت و عقیدت کا خراج پیش کرنے کے بعد، حضرات سامعین، ماہ رمضان شریف ماہ مقدس اپنی تمام تر رعنائیاں دے نال امت مسلمان دے سیراں تے سایہ فگن ہے، اور ماہ مقدس دیاں برکتاں تے رحمتاں برکھا بن کے نبی پاک دی امت دے سیراں تے سایہ کر رہی ہیں۔ ایک روایت کریمہ اندر ہے کہ جنت 3 قسم دے لوگاں دی خود طلب کر دی ہے، یا اللہ میں نے 3 قسم دے لوگ عطا فرما۔ انہوں نے پہلا ہے کہ سخت گرمی کے روزے رکھنے والا، اس کی جنت طلبگار ہے۔ دوسرا فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، یہ اللہ کی صفت مبارک ہے نا، اللہ کھانا کھلاتا ہے، ہر ایک کو رزق عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا اپنی عزت یعنی شرمگاہ اور زبان کی ضمانت اللہ کو دینے والا، یا اللہ میں اس کو ناجائز استعمال نہیں کروں گا، اپنی عزت و عصمت کے تمام تقاضوں کا خیال رکھوں گا، زبان کا صحیح استعمال کروں گا، تو جنت طلب کرتی ہے یا اللہ یہ بندے مجھے عطا فرما۔ تو ان میں سے پہلے نمبر پر جس کو رکھا ہے وہ ہے سخت گرمی کے روزے رکھنے والا۔ دیکھو گو سخت گرمی موسم دی حدت دی وجہ نال چہرے دے تھوڑی جی افسردگی پر دل مطمئن نظر آ رہے ہیں، وہ دی وجہ کہ نبی پاک سرکار دی حدیث پاک ساڑھے واسطے بہت بڑا مزدائے جان فضائے۔ سرکار نے فرمایا للصائم فرحتان عند الافطار وعند لقاء ربہ، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اس کو افطار کے وقت دی جائے گی، ایک جنت میں اللہ کے دیدار کے وقت دی جائے گی۔ اس وقت دل مطمئن نے حضرات جس خوبصورت مقدس عنوان تے گفتگو کرنی جناب دے سامنے، وہ گزشتہ دی طرح رمضان شریف دے پہلے جمعے اندر عظمت سیدہ کائنات، نساء العالمین، مخدومہ کائنات، مشفقہ کائنات، صدیقہ کائنات، عتیقہ کائنات، حضرت جگر گوشہ رحمت للعالمین، بانوے مولا مرتضیٰ، شیر خدا، تاجدار حل عطا، ام شہیدان وفا،
ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ عاصمہ معصمہ سیدہ فاطمہ الزہراء بطول و عذراء سلام اللہ تعالی علیہا۔ آپ دا اسوہ نور ہے کہ کائنات دیاں مستورات بلکہ مخدرات اسلام واسطے آپ دا اسوہ کامل ایک چمکدا آیا مینارہ نور ہے۔ اج گھر دے اندر دو بچے ہو جان، ایک نکرانی رکھ لی دیتی جاندی ہے گھر دے کم کاج واسطے، کپڑے وغیرہ برتن دھونا واسطے، کھانا پکانا واسطے الگ، پھر بھی خاتون خانہ دا وقت نہیں لگدا کہ میں قرآن دی تلاوت کر لواں، اللہ دی عبادت کر لواں یا خامد دی خدمت تے بچیاں دی تربیت تے پورا وقت دے لواں۔ لیکن اے ملکہ فردوس بری تیرے قدماں دی خاک نو کروڑاں سلام نے، حسنین کریمین دی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولا علی دی خدمت بھی ہو رہی ہے، قرآن دی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اللہ دی عبادت بھی ہو رہی ہے، لنگر بھی پک رہا ہے، مہمانوں نے بھیجا بھی جا رہا ہے، پھر بھی ذوق عبادت تے ذوق بندگی دا عالم ہے کہ مسلے تے کھڑیاں ہوندیاں نے، سجدہ نہیں ختم ہوندا، رات مک جاندی ہے۔ ایک دن بے بسی دی عالم عرض کیتا بار الہ تیری رات اتنی چھوٹی ہے کہ تیری بندگی دا ذوق عبادت ہی پورا نہیں ہوندا، مولا کوئی رات ہی ایڈی لمبی بنا دے، دل کھول کے تیری بارگاہ سجدہ تے کر لوے۔ یعنی اے او اسوہ نور ہے جڑی مخدرات عصمت واسطے، مخدرات اسلام اور ساڑیاں ماما بہناں بیٹیاں واسطے ہدایت دا چمکدا تے روشن مینار ہے کہ گھر دے کم کاج بھی خود کر رہی نے۔ اور پھر سنو نبی پاک سرکار دا فرمان، تسی کہو گے جی اساں ذکر سنا گے سانو کی لبنا ہے، سرکار دا فرمان حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت میرے ذمے ہے، جن کی شفاعت میرے ذمے ہے۔ تساں سبحان اللہ ہولی ہولی آکھنا ہے۔ رمضان شریف دا مہینہ ہے تو کوئی بندہ سبحان اللہ اچھی آکھیں ڈگ نہ پاوے، ویسے میں آج تک مردہ کوئی نہیں ویکھیا بندہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ الکریم۔ فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شفاعت میرے ذمہ ہے۔ ان میں سے پہلا فرمایا المکرم لذریتہ، میری آل کی عزت کرنے والا، میری اولاد کا اکرام کرنے والا، احترام کرنے والا۔ اے تو سانو آل سنت میں وراثت وچ ملے ہے نا، ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سرکار ہون، امام شافعی ہون، ماضی قریب اندر امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ ہون، پتہ لگ جائے کہ میری پالکی دے پاوے تھلے سید دا کندھا ہے تے جنے نے تھلے اتر کے سید نو پالکی چ بٹھایا تے خود کندھا دے کے کفارہ ادا کیتا ہے۔ پھر بھی ہاتھ جوڑ کے معافی منگی ہے کہ شاہ جی معاف کر دینا نبی دی آل ہو کے، کدھر قیامت تل دن حضور اے نہ سوال فرمان کہ احمد رضا تو میری آل دے کندھیاں دے سوار ہوندا رہے ہیں۔ فرمایا المکرم لذریتہ، کہ میری آل کا اکرام کرنے والا۔ یہ مطلب ہے کہ اس حدیث پاک دے تحت اعلیٰ حضرت احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ دی شفاعت نبی پاک سرکار دے ذمہ ہے۔ اس فرمایا دوسرا والقاضی الحوائج، میری آل کی حاجتیں پوری کرنے والا، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ تیسرا فرمایا والساعی لسائلہ، ان کو جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان کے لیے کوشش کرنے والا۔ ان کو پتہ ہے کہ حضور کی آل کو یہ مسئلہ بن گیا ہے، پاس درم دینار پیسے نہیں ہیں لیکن کوشش کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، تڑپ رکھ رہا ہے یا اللہ کوئی وسیلہ بن جائے۔ والساعی لسائلہ، کوشش کرنے والا۔ اور چوتھا فرمایا وَلِحُبُّهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، کہ میری اہل بیت تا دل نال پیار رکھن والا تے زبان نال اس پیار دا اظہار کرنے والا۔ اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، فرمایا 4 بندیوں نے، 4 قسم دے لوگوں نے کہ جنہ دی شفاعت قیامت والے دن اللہ دے رسول دے ذمہ ہے۔ اس وقت اساں ذکر کر کے اپنے دلوں محظوظ کرنے ہیں۔ اور دوسری بات، نبی پاک سرکار دی اے صاحبزادیوں نے کہ جنہ دی شان اندر قرآن شریف دی آیات بھی ہے نے، زبان نبوت دی مقدس روایات بھی ہے نے،
تے نبی پاک دے صحابہ تے حضور دی ازواج پاک نے عقیدتاں دے پھول تے سلامہ دے گجرے تے تحفے بھی پیش کیتے ہیں۔ ان جتنا وقت ہے اس صاحب نے میں چند عرض کردہ۔ پہلے قرآن شریف دی آیت کریمہ ارشاد رب کائنات ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، محبوب اعلان کرو کہ لوگوں تہاڈے کول میں تبلیغ رسالت دا کوئی اجر نہیں منگدا۔ طائف دے بازاراں اندر پتھر کھا کے دعاواں دتیاں، میری گردن تے اوجریاں رکھیاں گئیاں، دعاواں دتیاں، پیراں تھلے کنڈے بچھان والیاں دے پیراں تھلے چادراں بچھائیاں، رحمت تے مرکز تے محبت تے مہر وفا دے سارے زاویے دے تقاضے پورے کیتے، پھر بھی اجر نہیں منگدا الا المودۃ فی القربا۔ لیکن اگر اپنے نبی دے دل نو ٹھنڈک پہنچانا چاہندے ہو، تسکین پہنچانا چاہندے ہو تے میری آل نال پیار کریا جے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جان گے، سونا خدا بھی راضی ہو جان گے۔